السلام علیکم میرے دوستوں، میرا نام نبیل احمد ہے اور میں ایک کڈنی پیشنٹ ہے۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کی کہانی شیئر کرنے والا ہوں جس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ اور آپ میں سے بھی کوئی کسی بیماری، پریشانی یا مایوسی کا سامنا کر رہا ہے تو میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ بات ہے مارچ 2016 کی، میں اپنی گریجویشن پوری کر چکا تھا اور ایک اچھی میڈیسن کی کمپنی میں جاب کر رہا تھا کہ اچانک میری طبیعت خراب ہوتی ہے۔ میرے گھر والے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، ڈاکٹر والے مجھے دوائی ریکمینڈ کرتے ہیں، میں دوائی گھر لے کر آتا ہوں، دوائی کھاتا ہوں تو پھر میری طبیعت اسی طرح نارمل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نارمل زندگی میں میرا رمضان بھی گزرتا ہے، عید الفطر بھی گزرتا ہے، لیکن عید الاضحیٰ میں میری پھر سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ عید الاضحیٰ ہوتی ہے تو میں اپنی بیماری کو اگنور کرتا ہوں اور عید الاضحیٰ کو خوب خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کرتا ہوں۔ عید الاضحیٰ گزرنے کے بعد پھر تقریباً 5 یا 10 دن گزر جاتے ہیں کہ اچانک سے پھر سے میری طبیعت خراب ہوتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میرے امتحانات ماسٹر کے شروع ہو چکے ہوتے ہیں۔ میں ماسٹر کا امتحان دینے کے لیے کالج جاتا ہوں اور جیسے ہی میں امتحان ہال میں پاؤں رکھتا ہوں تو ایک دم سے مجھے چکر آتے ہیں اور مجھے اپنی طبیعت میں بوجھل سا محسوس ہوتا ہے اور میں بغیر پیپر دیے اپنے گھر میں آتا ہوں اور سو جاتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں دوبارہ اٹھتا ہوں تو میری طبیعت اسی طرح خراب ہوتی ہے۔ میرے گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ میرا ایک دوست آتا ہے اور آ کر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہے۔ جب ڈاکٹر میرے تمام ٹیسٹ کرتا ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میری دونوں کڈنیاں فیل ہو چکی ہوتی ہیں۔ میرے ایک بہت ہی شفیق استاد کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ آتا ہے اور مجھے ہسپتال لے کر جاتا ہے۔ جب وہ مجھے ہسپتال لے کر جاتے ہیں تو اچانک ڈاکٹر مجھے ڈائلیسس کی ایڈوائز کرتے ہیں۔ میرے ڈائلیسس شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے میری زندگی تبدیل ہوتی ہے اور میری زندگی جو پہلے اتنی بہترین اور اچھی گزر رہی تھی، آگے ایک دم ایک بڑا امتحان اور آزمائش میرے اوپر آ جاتی ہے۔ لیکن چونکہ بیماری میری تھی اور اس بیماری کا مقابلہ بھی میں نے ہی کرنا تھا تو اللہ نے میرے اوپر فضل کیا، میں نے ہار نہیں مانی۔ لیکن اس سے پہلے جو شروع کے 4 سال تھے یہ میرے سخت آزمائش کے تھے، کیونکہ ان 4 سالوں میں میں بالکل بستر پر لیٹا رہتا تھا اور صرف ڈائلیسس کے لیے گھر سے اسپتال جاتا تھا اور اسپتال سے گھر آتا تھا تو بستر پر لیٹ جاتا تھا۔ میرا جسم روز بروز کمزور ہو رہا تھا۔ ایک دن میرے دل میں ایسے ہی یہ بات آتی ہے کہ موت بیماری سے نہیں آتی، موت تو اس وقت آتی ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ تو میں اپنے بستر سے اٹھتا ہوں اور وضو کرتا ہوں اور بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتا ہوں، اور اسی طرح جب بھی اذان ہوتی ہے تو میں اٹھ کر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنا شروع کر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں۔ اس طرح سے تقریباً 1 مہینہ گزر جاتا ہے تو میرے جسم میں تھوڑی تھوڑی طاقت مجھے محسوس ہوتی ہے۔ مجھے اس سے پہلے ہر مہینے 2 مرتبہ بلڈ چڑھتا تھا۔ میرا بلڈ گروپ 6.0 یا 8.0 پر تھا، تو ہر مہینے 2 مرتبہ بلڈ چڑھتا تھا۔ نماز کی برکت سے میرے جسم میں مجھے طاقت محسوس ہوئی۔ اب وہ جب طاقت مجھے محسوس ہوئی تو میں نے یہ کیا کہ دل میں یہ بات آئی کہ اپنے قرآن کو بھی شروع کیا جائے، تو میں نے اپنے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ 4 مہینے لگاتار میں اپنی قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہوں۔ اس کے بعد ہوا یوں، ایک دن ایسا آیا، ڈاکٹر نے پھر مجھے کہا کہ آپ اپنے ٹیسٹ کرواؤ۔ جب میں نے ٹیسٹ کروائے تو میرے ٹیسٹ میں میرا بلڈ گروپ 16.0 تک پہنچ چکا تھا۔ میں ہر مہینے 2 مرتبہ بلڈ چڑھواتا تھا، لیکن ابھی میرا بلڈ 16.0 پر آ چکا تھا، اور یہ ساری نماز اور قرآن کی برکت تھی، اور میرے اندر ایک جینے کی امید پیدا ہو گئی۔ میری اس بیماری پر تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں۔ پہلے 4 سال نہایت ہی آزمائش اور تکلیف پر مبنی تھے، لیکن جو آنے والے 6 سال تھے یہ اللہ رب العزت نے میرے بہت ہی اچھے اور بہترین گزارے، اور ابھی بھی اللہ رب العزت بہت اچھے گزار رہا ہے۔ ان 6 سالوں میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں کون سی تبدیلیاں لے کر آیا ہوں، یہ میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو آپ سب سے درخواست ہے میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اس کو لائک کریں
اچھے اچھے کمنٹ کریں اور اچھا مشورہ دیں اور اس کو آپ بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔